ہوگا. سبحان اللہ. آج ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں, آج آپ سوال کر رہے ہیں. ارے یہی سوال حضرت جابر نے بہت پہلے سرکار سے کر لیا. سرکار سے پوچھ لیا کہ آقا نامدار, مدنی تاجدار, رسول ذی وقار, دونوں عالم کے مالک و مختار, حبیب کردگار, آپ ذرا یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے آپ کو کب پیدا فرمایا. سبحان اللہ. آج ہم پوچھ رہے ہیں, مگر حضرت جابر جو صحابی تھے سرکار سے بہت پہلے پوچھ لیا. کیا جابر نہیں جانتے تھے کہ سرکار 52 سال پہلے تشریف لائے دنیا میں, یا 51 سال پہلے تشریف لائے دنیا میں؟ ارے کل ظاہری زندگی سرکار کی 63 سال کی ہے, تو کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ 52 سال پہلے یا 51 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے؟ پتا تھا, مگر صحابی کے پوچھنے کا مطلب ہی کچھ اور تھا, مقصد ہی کچھ اور تھا. سرکار نے یہ جان لیا, سرکار نے سمجھ لیا کہ میرے جابر نے ارے اپنی عقل سے اونچا سوال کر لیا. سبحان اللہ. اپنی عقل سے اونچا سوال کر لیا, اور اگر میں سوال کے مطابق جواب دے دوں, سوال کے اعتبار سے جواب دے دوں, تو جابر کے عقل سے ماورا ہوگا, وہ سمجھ نہیں پائے گا. اس لیے سرکار نے یہ سوچا, یہ فیصلہ کیا کہ چلو ایسا جواب دے دیں تاکہ جابر بھی سمجھ لے اور دنیا والے بھی سمجھ لیں. جابر بھی جان لے اور دنیا والے بھی جان لیں. حدیث پاک کے مبارک الفاظ یہ ہیں, آتا ہے نامدار, مدنی تاجدار, رسول ذی وقار, دونوں عالم کے مالک و مختار, حبیب کردگار نے ارشاد فرمایا, یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. جابر سن لو, اچھی طرح سمجھ لو, بے شک اللہ پاک نے تمہارے نبی کے نور کو ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا. ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. یہ الاشیاء پہ جو الف لام ہے برائے استغراق کے حقیقی ہے, یعنی ساری چیزوں سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. بے شک اللہ پاک نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے ساری چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اب اس میں 2 باتیں دیکھنے والی ہیں, ایک ساری کائنات سے پہلے, دوسرا اپنے نور سے پیدا فرمایا. 2 باتیں سمجھنے والی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیے نا. آپ لوگ تو چپ چاپ بیٹھے, بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیے, بولیے, تبھی تو میں بولوں گا. اگر آپ بولیں گے تو پوری رات سنیں گے تو ایسے سناؤں گا انشاءاللہ, مگر بولیں گے تب. بولیے, کیا کہا کہ ساری کائنات سے پہلے اور ایک اپنے نور سے. تو اب ملا جی بول اٹھے کہ اپنے نور سے پیدا فرمانے کا کیا مطلب؟ اپنے نور سے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چاول سے کچھ چاول نکال لو تو یہ بھی چاول رہیں گے, وہ بھی چاول رہیں گے. گیہوں سے کچھ گیہوں نکال لو تو یہ بھی گیہوں رہیں گے, وہ بھی گیہوں رہیں گے. یعنی اللہ پاک نے اپنے نور سے پیدا فرمایا تو کیا مطلب؟ یہ بھی خدا ہوئے, وہ بھی خدا. یہ کہو گے کیا معاذ اللہ؟ یہ کہو گے کیا؟ ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ارے ہمارا خدا ایسا ہے ہی نہیں جس سے کچھ جدا ہو جائے. ارے اللہ کا محبوب. ابھی بہت بہترین بات آپ سماعت کریں گے, سنیے کہ ہمارا خدا ایسا ہے ہی نہیں کہ جس سے کچھ جدا ہو جائے. ارے انہوں نے تو اپنے خدا کو مان لیا, کلائی مان لی, اور پورا جسم و جسمانی مان لیا, جسم مان لیا, اعضائے بدن مان لیا, ہاتھ بھی مان لیا, صورت بھی مان لیا, مورت بھی مان لیا. یعنی اپنے خدا کو یہ ڈھکی چھکی بات نہیں ہے. وہی تو سما غیر مقلد, وہاں بھی غیر مقلد
وحید الزمان ہے، اور ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا، ابن تیمیہ نے بھی لکھ دیا، عربی کی کتاب ہے ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا کہ خدا عرش کے برابر ہے اور خدا عرش پر بیٹھتا ہے۔ جب خدا عرش پر بیٹھتا ہے تو عرش بھر جاتا ہے، اور جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کرسی چرچر بولتی ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ لکھ دیا تو اپنے خدا کی صورت بھی مان لیے، مورت بھی مان لیا، ظاہر بدلی بھی مان لیے، لیکن سنو ہمارا خدا ایسا نہیں ہے۔ ہمارا خدا صورت سے بھی پاک ہے، تصور سے بھی پاک ہے، تدبر سے بھی پاک ہے، اور روح سے بھی پاک ہے، روحانیت سے بھی پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ یعنی ملا حسن نے یہ فرما دیا تسبیح کا معنی التسبیح هو التوجہ عن العیوب کلها، کہ تسبیح کا معنی یہ ہے کہ خدا ہر نقص و نقصان سے پاک ہے۔ ہمارا خدا ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، یہ ان کا خدا ہوگا۔ اچھا ایک بات اور، جب لکھ دیا کہ خدا عرش کے برابر ہے تو ذرا بتائیے، اب میرا ایک سوال ہوگا ان سے، جب خدا عرش کے برابر ہے تو عرش کو کس نے بنایا؟ بولیے نا، اتنا تو سمجھے، بولیے نا، عرش کو کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ تو اب ان سے پکڑ کے پوچھو کہ جب عرش کو خدا نے بنایا تو جب تک عرش خدا نہیں بنایا تھا تو کہاں بیٹھتا تھا؟ بولو، جواب دو، کہاں بیٹھتا تھا؟ اچھا یہ بھی بتاؤ ساتھ میں کہ تم نے اتنی اونچی اڑان کیسے بھری؟ تم ناپنے کیسے گئے؟ اتنی اونچی اڑان کیسے بھری؟ اور اکیلے ناپ نہیں سکتے، فیتا پکڑنے والا بھی چاہیے، وہ کون تھا یہ بھی بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ وہ فیتا کس فیکٹری میں، کس کمپنی میں بنایا گیا، یہ بھی بتاؤ۔ تو ملا جی کی دم نکل جائے گی اور کچھ جواب نہیں دے پائیں گے۔ لکھ دیا خدا کو، لیکن میرا خدا ایسا نہیں ہے، میرا خدا ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نور آیا، روشن کتاب لایا، یعنی نور مصطفیٰ کو اگر سمجھنا ہے تو کتاب خدا کی روشنی میں سمجھنا، اور اگر کتاب خدا کو سمجھنا ہے تو نور مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھنا، اس کے الٹا نہ کرنا۔ اچھا جابر نے بتایا بھی کہ سب سے پہلے بے شک اللہ پاک نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے میں نے کہا بغیر نور رسول قرآن کو سمجھنا گویا تباہ و برباد کر دیتا ہے، بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو اب ایک زندہ مثال دے دوں تب تو سمجھیں گے۔ ایک مثال دے دوں آپ کو، آخر بغیر نور رسول سمجھنے والی بات کیا ہے، کیسے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھی برباد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے مصطفیٰ کو کہہ دیا اپنے جیسا بشر، کہتے ہی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے مصطفیٰ کو کہہ دیا اپنے جیسا بشر۔ میں نے پوچھا جناب والا کیوں کہتے ہو؟ تو جواب دیا، بولے قرآن میں ہے۔ ارے میں نے کہا ارے ملا جی ہو ذرا ہوش کی پیو، ملا جی ہو ہوش کی پیو، تم نے قرآن کا حوالہ دیا۔ میں نے کہا کیوں کہتے ہو؟ بولے قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ بولا قرآن میں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب آپ متنبع کر دیجئے، آپ بتا دیجئے میں تو تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا تو ہم کیوں نہ کہیں، یہ ان کا جواب ہے۔ جب انہوں نے کہا تو ہم کیوں نہ کہیں، یہ جواب دیتے ہیں۔ ارے ذرا عقل پہ کیا تالے لگ گئے؟ اسی لیے تو یہ محاورہ ہے کہ کوئی عقل مند وہابی نہیں ہوتا اور کوئی عقل مند وہابی نہیں ہوتا اور کوئی وہابی عقل مند نہیں ہوتا۔ عقل پہلے ماری جاتی ہے، وہابیت بعد میں غالب ہوتی ہے۔ سنیے کہہ دیا مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر۔ میں نے کہا کیوں کہتے؟ بولا قرآن میں ہے۔ اب یہ دیکھو یہ بغیر نور رسول سمجھنے والی بات ہے۔ ارے قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے علم بھی چاہیے، لغت کا علم بھی چاہیے، عقل بھی
चाहिए और तुम तीनों के यतीम ठहरे, कैसे समझोगे? बोला कह दिया मुस्तफा को अपने जैसा बशर कह दिया। बोले कुरान में कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये महबूब आप मुतनब्बे कर दो, आप फरमा दो मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूं कह दिया, तो हम क्यों ना कहें। अब देखिए ये उन्हीं का कौन है। अब सुनिए उन्हीं के सबसे बड़े मौलाना, उनके जद्दे अमजद मौलवी इस्माइल देहलवी ने तकरीबुल ईमान किताब लिखी और उस किताब का हाशिया चढ़ा के अली मियां नदवी, अबुल हसन अली मियां नदवी दुनिया से आजहानी हो गया हाशिया लिख के। उसी किताब की सगी बहन तज़हीरुल इख़वान में मौलवी इस्माइल देहलवी लिखते हैं, उन्हीं के जद्दे अमजद लिखते हैं कि जो ये कुरान में जो कुल इन्नमा अना बशरुकुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम समझ रहे ना, इसे तो कर ही लेते होंगे आप मिलते तुम। तो मौलवी इस्माइल देहलवी लिख रहे हैं कि जो ये तुम है, तुम ये ज़मीरे मुज़क्कर खिताब की है। क्या है? ज़मीरे मुज़क्कर खिताब, यानी मेल से मुखातब, फीमेल से नहीं, ज़मीरे मुज़क्कर खिताब के लिए है। ये उन्हीं के जद्दे अमजद लिख रहे हैं कि यानी इससे मुराद कुफ्फार और मुशरिकीन है कि जिससे सरकार ने कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। इससे मुराद कौन है? बोलिए ना भाई। बड़ी बारीक बात, बहुत दकीक अमीक, बहुत बारीक बात, लेकिन आसान करके मैं समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल आसान अंदाज में। बोलिए क्या फरमाया कि ये ज़मीरे मुज़क्कर खिताब की है, यानी उन्हीं के जद्दे अमजद लिख रहे हैं, यानी इससे मुराद कुफ्फार और मुशरिकीन है। गौर कीजिएगा, दिमाग में रखिए, इससे मुराद कौन है? कुफ्फार और मुशरिकीन। पता ये चला गोया उनके जद्दे अमजद के नजदीक यानी सरकार ने किससे कहा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ? गोया कुफ्फार और मुशरिकीन से कहा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो अब मेरा एक सवाल है इन नदवे वालों से कि आप जरा ये बताइए कि तुम्हारे जद्दे अमजद ने लिख दिया कि इससे मुखातब, इससे मुराद कुफ्फार और मुशरिकीन है। गोया अल्लाह के रसूल ने कुफ्फार और मुशरिकीन से कहा था मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो ये बताओ अब तुम जो कहते हो कि नबी हमारी तरह है, आका हमारी तरह है, मुस्तफा हमारी तरह है, अब तुम क्यों कहते हो? जरा इसका जवाब दो। जब उससे मुराद कुफ्फार और मुशरिकीन है, तुम क्यों कहते हो? अच्छा एक बात और, अगर तुम कहते हो तो इसको मानो कि हाँ हम वही हैं जिससे सरकार दो आलम ने फरमाया था हम वही हैं। अगर इसको अलग मानते हो कि हाँ हम वही हैं जिससे सरकार ने